علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المکین الکریم۔ لا من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے آواز مل کر انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ محمد بزرگ نعمت اللہ کو سورہ انداز مدینے کے تاجدار کو مدینے کے نصاب جناب رحمت کچھ کبا محمد مصطفیٰ طلب تحیت الکلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسبنا پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت اپنی جگہ پر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف محمد صلاۃ الفجر کی بحال جميع الاعمال والاوقات وتوقفون بحاجه الحاجات وتطلبون بحال جميع السيئات وترفعون الى انك على الدرجات وتقلبون من احسن الحياه من جميع الخيرات في الحياه بعد الممات انك على كل شيء قدير۔ رسول برکت کے لیے ایک وقت پر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بوجهه الكريم وعلى آله وأصحابه بكل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله۔ کلام الامام امام الکلام اشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمۃ اللہ اپنے نعتیہ دیوان میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس سفر معراج کو قصیدہ معراج میں بیان کرتے ہیں کہ مسلمے کشوری رسالت جو عرش کے جلوہ گر ہوئے، مسلمے کشوری رسالت جو عرش کے جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے دھرم کے ساماں عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ وہاں فلک پر یہاں زمینیں رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں، وہاں فلک پر یہاں زمینیں رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں، ادھر سے اخبار ہنستے آتے ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے۔ تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش اندرانی کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ بذات آج کی یہ مبارک و مسعود شب جسے ہمارا شب معراج کے نام سے موسوم کرتے ہیں یاد کرتے ہیں، یہ وہ مبارک رات ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قرب خاص میں بلا کر جنات اکرامات سے سرفراز فرمایا۔ اور اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن میں دو مقام پر فرمایا۔ سورہ بنی اسرائیل میں مطلب فارغ میں ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے خاص کو رات کے مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی تاکہ اسے دکھائے اپنی قدرت کی عظیم نشانیاں، اور بے شک وہی وہ اور وہی سننے اور دیکھنے والا۔ اور جب سرکار معراج سے واپس ہوئے اللہ نے اسی کی منزل کشائی کی اور فرماتا ہے کہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَضِلُّ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ قسم ہے اس چمکتے تارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وہ معراج سے واپس ہوئے تو تمہارے صاحب نہ بھٹکے اور نہ بے حاج۔ تو کر سکے معراج حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ایک عظیم معجزہ۔ جن لوگوں کو اعتراض ہے کہ حضور کیسے گئے اور کیسے آ گئے، فلک چمکنے کی دیر میں گئے اور آ گئے، اس کا مختصر سبز یہی جواب ہے کہ یہ حضور کا معجزہ، اور معجزہ کہتے ہی اسے ہے جو عقل کو عاجز کر دے، جو سمجھ میں نہ آئے۔ اور جب رب نے خود فرمایا کہ آپ کے ذات جو لے گئی تو لے جانے والا خدا ہے، تو خدا کی قدرتوں پر بھلا کون اعتراض کر سکتا ہے؟ تو غرض کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مبارک شب میں اپنے قرب خاص سے قلب فرمایا اور بہت ہی انعام و اکرامات سے آپ کا کریم علیہ السلام کو سرفراز کیا ہے۔ اللہ کے محبوب کی شان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جب کہ جاؤ اور جا کر میرے محبوب کو میرا سلام پیش کرو اور میری بارگاہ میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ میرے حبیب کو لے کر گیا۔ سرکار اسلام تشریف سوار کر اعلان ہوئے، براق پر سوار ہوئے، بڑا لمبا اور طویل واقعہ احتساب کے ساتھ۔ پھر یہاں تک کہ سرکار تمام عالموں کی سیر کرنے کے بعد رب تبارک و تعالیٰ کی قرب خاص میں حاضر ہوئی۔ محبوب و مرید کے درمیان راز و نیاز کی باتیں ہوئی۔ اللہ نے محبوب کو جو کچھ عطا فرمانا تھا عطا فرمایا۔ علم کے دروازے کھولے تھے کہا محبوب یہ آپ کی معراج ہے، آپ سے پہلے یہ مقام کسی کو ملا نہ قیامت تک کسی کو ملے۔ آج جو آپ کو عروج عطا کیا گیا ہے، جو بلندی آپ کو عطا کی گئی ہے اور جو کچھ آج آپ کو عطا کیا جا رہا ہے آپ سے پہلے نہ میں نے کسی کو دیا ہے نہ آپ کے بعد کبھی کسی کو دیا۔ اللہ نے اس مقام قرب میں مقام خاص میں مقام تنا میں اپنے حبیب کو بلا کر سرفراز فرمایا۔ تو بڑا ہی کے قریب واقعہ بار آ چکے، لیکن میں اس واقعہ کی طرف صرف اس اشارت مار کر کے اصل چیز کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو اپنے قرب میں بلایا، انعام و اکرام سے سرفراز فرمایا، تو اس کا نام معراج رکھا گیا۔ معراج کا معنی ہوتا ہے عروج، بلندی، اونچائی پر جانا۔ آقا علیہ السلام اس خاکدار گیتی سے تمام عالموں کو پار کرتے ہوئے، ساتوں آسمان سے گزرتے ہوئے، عرش معلیٰ سے بھی آگے، 70,000 حجابات سے بھی آگے جا کر کے مقام بلا میں پہنچے، رب کے قرب میں پہنچے۔ اسے حضور کی معراج کہا گیا کہ اللہ نے وہ عروج اور وہ بلندی حضور کو عطا فرمائی۔ اب آقا کریم علیہ السلام کو امت سے پیار تھا۔ میں نے اسے قبل بھی کہا اور کئی بار کہ حضور ہر مقام پر امت کو یاد فرماتے رہے۔ تو حضور کے دل میں خواہش تھی کہ میں میری تو معراج ہو گئی کہ میں رب کے قرب میں پہنچا، کاش میرے امتیوں کی بھی معراج ہوتی اور وہ بھی رب کی بارگاہ تک پہنچتی۔ کاش کوئی ایسا ذریعہ، کوئی ایسا وسیلہ ان کے پاس بھی ہوتا کہ وہ خدا کے قرب، خدا کا قرب حاصل کرتے۔ رب کائنات نے فرمایا محبوب آج تمہیں جن انعام و اکرام سے نوازا گیا ہے انہی میں ایک انعام آپ کے ساتھ آپ کی امت کی بھی خاص ہے۔ ایک انعام آپ کی امت کے لیے بھی دیا جا رہا ہے، وہ ہے نماز۔ فرمایا محبوب یہ نماز کا تحفہ ہے جو آپ کی امت کو دے رہا ہوں تاکہ آپ کی امت اس کے ذریعے عروج حاصل کرے۔ آج میں نے آپ کو عروج عطا کیا ہے، اپنے قرب میں بلایا ہے، اپنی آپ کو بلند کیا ہے۔ محبوب یہ نماز کا تحفہ لے جائے۔ الصلاۃ معراج المؤمنین، حضور فرماتے ہیں نماز مومن کی معراج ہے۔ رب نے حضور کو اپنے قرب میں بلایا اور حضور کے صدقے میں امت پر اتنا کرم کیا، اتنا کرم کیا کہ رات میں 5 مرتبہ امت کو اپنی بارگاہ میں بلاتا۔ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ عروج کی طرف، آؤ بلندی کی طرف۔ اے مومن کی نماز پڑھ اور تو اللہ کا قرب حاصل کرے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب بندہ نماز کے لیے گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے تو فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں، فرشتے اس کی راہ میں پر بچھاتے ہیں، اس کے ہر قدم پر اس کا نام آپ ہوتا ہے اور اس کی نامہ اعمال میں نیکی درج کی جاتی ہے، اس کا درجہ بلند کیا جاتا ہے۔ جب مسجد کے دروازے پر پہنچتا ہے تو جیسے آپ علیہ السلام پہنچے تھے اور ہر دروازہ آسمان کا فرشتے حضور کے استقبال میں کھولتے تھے، جنت کا دروازہ جو ہے وہ فرشتے کھولتے ہیں، اس آنے والے نمازی کا استقبال کرتے ہیں۔ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اطمینان کے سکون کے ساتھ نماز کو ادا کرتا ہے، اس کے سارے گناہ اس کے سر پر رکھ دیے جاتے ہیں اور جب وہ سجدہ کرتا ہے تو اس کے سارے گناہ اس کے بدن سے گر جاتے ہیں اور وہ پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں، نعمتوں اور برکتوں اور انعامات سے اس کی جھولی کو پور کر دیتا ہے، بھر دیتا ہے اور وہ بندہ مالا مال ہو کر گرتا ہے۔ یہ مومن کی معراج ہے۔ آج لوگ آ کر کے سوال پوچھتے حضرت نماز کی رات کب ہے؟ بڑا تعجب ہوتا ہے، نماز کی رات کب ہے؟ میں پوچھتا
پوچھتا ہوں کون سی رات ہے جس میں نماز نہیں ہے؟ وہ کون سی رات ہے، وہ کون سا دن ہے کہ جس میں نماز نہیں ہے؟ ہر رات کی اللہ نے رات دن میں 5 وقت کی نماز اللہ نے پڑھ سکی ہے، اور آپ آ کر پوچھتے ہیں کہ نمازوں کی آس ہوتی ہے۔ ارے ہر رات نماز کی رات ہے۔ مومن کے کو اللہ تعالیٰ نے رات دن میں 5 مرتبہ عروج عطا فرمایا، یہ معراج کی نعمت عطا فرمائی، بندے کو قرب عطا فرمایا کہ وہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہو اور عروج حاصل کر سکے۔ لیکن ہم تو غافل ہیں، ہم تو غفلت کے شکار ہیں۔ وہ تحفہ جو رب کائنات نے اپنے حبیب کی معرفت ہمارے پاس بھیجا ہے، ہم نے اس کی کوئی قدر نہیں، کوئی اہمیت اس کو پھینکی نہیں جانتی۔ جبکہ یہ نماز یہ وہ عظیم شان عبادت ہے کہ شریعت کے تمام احکام اور تمام عبادات کا حکم زمین پر ہے، لیکن نماز واحد وہ حکم ہے، وہ عبادت ہے کہ جس کا حکم اللہ نے عرش اعظم سے کیوں کرتا ہے۔ حضور کو مقام تنا میں بلا کر، قرب خاص میں بلا کر نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ نماز کا حکم وہاں سے ہوا ہے، اس سے پہلے نماز فرض نہ تھی، حضور لوٹ کر کے آئے اور پھر وہی بھی کر کے نماز جو فرض قرار دی تھی۔ شریعت کے تمام احکام زمین پر آئے، حتیٰ کہ ایمان کی زمین پر، اگرچہ ایمان اور کفر کا فیصلہ ہو چکا تھا عالم ارواح میں، لیکن وہ بھی انسان کو زمین پر آنے کے بعد ایمان اور کفر کی جو ایمان کی دولت اور کفر وغیرہ سے وہ بدل ہو جاتا ہے، لیکن اس کا بھی تعلق نماز، نماز کے بعد ہی زکوٰۃ آئی، اسی کے بعد روزہ بھی آیا، اسی کے بعد حج بھی آیا، تمام عبادات بعد میں آئی، سب نماز کے بعد ہے اور سب کے حکم زمین پر آئے۔ تنہا نماز ہے جس کا حکم اللہ نے لامقام دیا۔ اب نماز کا تعلق تمام عبادات سے، حتیٰ کہ نماز کا تعلق ایمان سے بھی ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جو شخص نمازوں کی محافظت کرتا ہے اس کا خاتمہ ایمان پر ہو، اور جو نمازوں کی پابندی نہیں کرتا ڈر ہے کہ اس کا خاتمہ کفر پر ہو۔ نماز کا تعلق ایمان سے بھی، نماز کا تعلق زکوٰۃ سے بھی۔ اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بندہ اگر زکوٰۃ ادا کرے اور نماز نہ پڑھے تو ایسی زکوٰۃ کی اللہ کو کوئی حاجت نہیں، اللہ کی بھی کسی چیز کا محتاج نہیں، لیکن اس کی بارگاہ میں وہ چیز مقبول نہیں ہو، وہ زکوٰۃ بھی اس کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے جو بے نمازی اپنے ہاتھ سے دیکھا۔ نماز ہی کا تعلق روزے سے بھی ہے کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث پاک میں مفہوم ہے کہ بندہ اگر روزہ رکھے، دن بھر بھوکا رہے اور نماز نہ پڑھے تو ایسے بھوکے شخص کی اللہ کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ رات دن بھوکا رہے، وہ دن بھر بھوکا رہے لیکن نماز نہیں پڑھتا، وہ شخص صرف بھوکا ہے، وہ روزہ دار نہیں ہے، وہ بھوکا ہے، اور ایسا بھوکا اللہ کی مقبول نہیں ہے، اس کا روزہ مقبول ہے۔ اسی نماز کا تعلق حج سے بھی ہے کہ بندہ جب حج کے لیے جاتا ہے تو وہاں پر بھی نماز، مقام ابراہیم پر نماز پڑھو، مزدلفہ میں نماز پڑھو، عرفات میں نماز پڑھو، مینا میں نماز پڑھو، فلاں فلاں مقام پر نماز پڑھو، کعبہ کے سامنے حتیم میں نماز پڑھو، فرض کی نماز وہاں پر بھی ہے۔ جو شخص حج تو کرے لیکن وہاں نماز نہ پڑھے اس کا حج بھی اللہ کی قبول نہیں۔ اب دیگر جو عبادت رہ جاتی ہے، اسلام کی 5 بنیادی چیزیں تھیں، کلمہ، روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج۔ اب جو دیگر اعمال حسنات رہ جاتے ہیں ان سب کا بھی تعلق نماز سے۔ اگر وہ شخص نمازی ہے اور پھر نیکی کوئی کرتا ہے تو اس نیکی کا بھی وہ اثر دیکھے گا، لیکن اگر بے نمازی ہے تو کتنی بھی عبادت کر لے وہ عبادت اس پر اثر نہیں ہوتی۔ اسی لیے کہا گیا کہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا، اس لیے کہ نماز ہی وہ واحد عبادت ہے کہ یہ صحیح ہے تو سارے اعمال صحیح، اور اگر نماز میں کمی ہے، نماز ہی مکمل نہیں ہے تو پھر کوئی روزے لے کر آئے، کوئی حج لے کر آئے، کوئی عمرے لے کر آئے، کوئی زکوٰۃ لے کر کے آئے، کوئی دیگر اعمال لے کر کے آئے، سب جو ہے تو مردود قرار دے دیے جائے، رد کر دیے جائے گی، کیونکہ
کیونکہ سب سے اہم چیز تو نماز ہے اور ہر عبادت کا تعلق نماز سے. اصل چیز کو تم نے چھوڑ. یوں سمجھو اس کی مثال کہ نماز اور دیگر اعمال کی مثال کو یوں سمجھو کہ اگر دیگر اعمال کو آپ پرندہ تصور کرے کہ روزہ ایک پرندہ ہے، زکات ایک پرندہ ہے، حج ایک پرندہ ہے، دیگر اعمال ایک پرندہ ہے، تو نماز ان کا پر ہے. جس طرح پرندہ بغیر پر کے اڑ کر اوپر نہیں جا سکتا، اسی طرح کوئی عبادت بغیر نماز کے رب کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتی. ہر عبادت یہی رہتی ہے کیونکہ یہ نماز ہی ہے کہ جو عرش سے آئی ہے، یہ نماز ہے جو نامکا سے آئی ہے، نامکا تک جاتی ہے. تمام اعمال زمین پر آئے ہیں، وہ زمین تک رہتے ہیں، لیکن جب نماز کا اثر اس میں آ جاتا ہے تو یہ نماز ان اعمال کو اپنے ساتھ عرش تک لے جاتی ہے اور پھر رب کے یہاں مقبول ہوتے ہیں یہ اعمال. اگر یوں تصور کرو کہ تمام اعمال پھل کی طرح ہے تو جس طرح پھل کا ذائقہ ہوتا ہے اور پھل کو لذت کے لیے کھایا جاتا ہے، میں سے پہلے بتا چکی اناج پیٹ بھرنے کے لیے ہوتا ہے لیکن پھل لذت کے لیے کھائے جاتے ہیں اور ہر پھل کا ذائقہ الگ ہوتا ہے. اگر پھل میں ذائقہ نہ ہو، پھل میں لذت نہ ہو، ٹیسٹ نہ ہو تو کوئی اسے کھائے گا نہیں. اگر وہ پھیکا ہو، کڑوا ہو یا پھر خوش ہو، کھٹا ہو تو کوئی کھاتا نہیں، پھینک دیتے. کیوں؟ اس میں ذائقہ نہیں رہا، اس میں اثر اس کی لذت نہیں رہی. اسی طرح ہر عبادت کی ایک الگ لذت ہے، ہر عبادت کا ایک الگ ذائقہ ہے، لیکن ان سب کا ذائقہ اصل نماز ہے. نماز سے ہمیں ٹیسٹ آتا ہے، نماز سے ان عبادات میں قبولیت کا اثر پیدا ہوتا ہے. اگر عبادت نماز ہی نہ ہو تو پھر سارے اعمال بے اثر ہوئے کرتے. نماز وہ افضل ترین چیز ہے، وہ افضل ترین یہ عبادت ہے کہ جس کا سب سے پہلے قیامت میں سوال ہونے والا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شب معراج میرا گزر جب جہنم پر سے ہوا اور میں جب جہنم سے گزرنے لگا، جہنم کے واقعات اور حالات میں نے ملاحظہ کیے تو وہاں پر میں نے ایسے ایسے عذابات کو ملاحظہ فرمایا. ان کی تدبیر آقا علیہ السلام نے حدیث میں ان کی توارت کو بیان فرمایا، وہ تمام واقعات اس نے بیان فرمائے. میں ان میں سے صرف نماز کی بات آپ کے سامنے رکھوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرا گزر ایک ایسی قوم پر سے ہوا، ایک ایسے مقام سے ہوا، وہاں کچھ لوگ تھے جن کو فرشتوں نے پکڑ کر رکھا تھا اور انہیں زمین پر لٹا دیا گیا تھا اور ایک فرشتہ بڑا بھاری پتھر لے کر کے اس کے سر پر مارتا، اس کا سر کچل جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا. پھر وہ فرشتہ اس پتھر کو اٹھا لیتا، اس کا سر پھر سے برابر ہو جاتا، وہ فرشتہ پھر سے پتھر مارتا. غرض کی عمل اس کے ساتھ برابر جاری تھا. میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے، یہ کیا معاملہ ہے، یہ کون شخص ہے، یہ کس عذاب میں مبتلا ہے؟ تو جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ علیہ السلام یہ وہ شخص ہے، یہ اس کی مثال ہے جو بے نماز ہے. یہ وہ شخص ہے کہ جس پر دنیا میں نماز بھاری ہو جاتی تھی، جس کا سر اللہ کی بارگاہ میں جھکتا نہیں تھا. آج اس کے لیے یہ سزا تجویز کی گئی ہے کہ فرشتے ایک بھاری پتھر سے اس کے سر کو کچل رہے تھا. اب ذرا سوچے، انسان غور کرے اس بات پر کہ یہ دنیا جو اینٹ و پتھر کی مادیت سے بنی ہوئی، اگر یہاں پر کوئی شخص یہاں کا پتھر اٹھا کر ہمیں مارے تو کیسا لگتا ہے؟ ہر انسان کو اس کا تجربہ. لیکن آپ یہ چیز پر غور کریں کہ مارنے والے کی طاقت اور پتھر دونوں میں بڑا اعتبار ہوتا ہے. پتھر کتنا وزنی ہے اور دوسرا مارنے والے کی طاقت کتنی ہے. اگر پتھر ہلکا ہے تو کم چوٹ آئے گی، پتھر وزنی ہے زیادہ بھاری ہے تو چوٹ زیادہ آئے گی. اگر مارنے والا کمزور ہے، اس نے بڑی ہلکی طاقت سے مارا ہے تو دھیرے چوٹ آئے گی، دھیرے لگے گا. لیکن مارنے والا کوئی طاقتور ہے، کوئی مضبوط ہے، جتنی زور سے پھینک کر مارے گا اتنا ہی زور سے جا کر انسان کو پتھر لگے گا. اگر اس کے سر پر لگے گا تو اس کی کیفیت جدا جدا ہوتی ہے. بعض اوقات اگر ہلکا ہو تو دھیرے سے صرف ایک ہلکا درد ہوگا، زیادہ زور سے ہو تو ایک دیر سا آ جائے گا، سر پھوٹ جائے گا، زیادہ زور سے ہو تو سر پھٹ جائے گا، منہ نکل آئے گا. لفظ کی الگ الگ کیفیات ہوتی ہے. لیکن وہ جہنم جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا، جس کے بارے میں انسان سوچ نہیں سکتا، وہ فرشتے جس کی طاقت کا اندازہ ہم
نہیں لگا سکتے. اللہ اکبر. جب وہ فرشتے پکڑ کر انسان کو لٹائیں گے اور جہنم کا وہ بھاری پتھر جس کے بارے میں انسان تصور بھی نہیں کر سکتا, جس کو دنیا کا سارے مل کر سارے لوگ اٹھانا چاہے تو بتاتے ہیں کہ کوئی اس کو اٹھا نہیں سکتا. وہ طاقت اللہ نے فرشتوں کو دی ہے. ایسی طاقت والے فرشتے, ایسی قوت والے فرشتے جب پوری طاقت کے ساتھ اس جہنم کے پتھر کو اٹھا کر بے نمازی کے سر پر ماریں گے, اس کی کیفیت کیا ہوگی, اس کے درد کا عالم کیا ہوگا. انسان ذرا سوچے تو صحیح, ذرا تصور تو کرے. اس دنیا کے پتھر کی چوٹ کو برداشت نہیں کر سکتا, جہنم کا پتھر جب فرشتے کی طاقت کے ساتھ لگے گا تو اس کے درد کا عالم کیا. لیکن وہاں اسے جا کر سنائے, اسے جا کر کہے وہ پتھر اٹھاتی سب پھر سے صحیح ہو جائے گا, اور یہ عمل اس کے ساتھ چلتا ہی رہے گا. جتنی نمازیں قضا کی ہوگی اتنی ہی روز وہ معاملہ اس کے ساتھ چلتا رہے گا, اور یہ معاملہ اس کے ساتھ قبر سے شروع ہوگا. روایتوں میں آتا ہے کہ شجاع نامی اصحاب بے نمازی پر مسلط کر دیا جائے گا, اور جو اس کو ڈستا رہے گا, اور جب ایک مرتبہ ڈس لے گا تو مردہ 70 گز زمین کے اندر چلا جائے گا, اور 70 سال تک تکلیف کو محسوس کرے گا ایک مرتبہ ڈسنے پر, اور وہ اصحاب اسے اس وقت تک ڈستا رہے گا جتنی نماز کا وقت ہو. اگر ایک وقت کی نماز چھوڑی تو اس نماز کا جو پورا وقت ہے اس وقت تک اس کو ڈستا رہے گا. روایت میں آتا ہے کہ جہنم کے ایک وادی ہے لم لم, اس میں اونٹ کی گردن کے برابر کے سانپ اور ہنسے موجود ہیں. اگر وہ ہنسا بے نمازی کو ایک مرتبہ ڈنک مار دے تو روایت میں آتا ہے 70 سال تک اس کے زہر کا اثر اس کے بدن میں رہے گا, اور اس کے ساتھ بھی عمل چلتا رہے. ایک اور وادی ہے جس کا نام بھٹو حسن ہے, اس میں گدھے کے برابر کے بچھو ہے. اگر وہ ایک مرتبہ ڈس لے, ڈنک مار دے, تو روایتوں میں آتا ہے کہ اس کا زہر اتنا خطرناک ہوگا کہ وہ 1000 سال تک اس کے گوشت میں سرایت کرتا رہے, اور ایسی اذیت ناک تکلیف ہوگی کہ اس کا گوشت اس کے بدن سے دھیرے دھیرے گل کر سڑ کر ملتا رہے گا, اور اس کی شرمگاہ سے پیپ بہے گی یہاں تک کہ تمام جہنمی اس پر لعنت بھیجے. تو بے نمازی ایسا ملعون ہے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن, زبور, انجیل اور قرآن چاروں کتابوں میں بے نمازی کو ملعون فرمایا. یہ ایسا ملعون ہے, اللہ کی رحمت سے ایسا دور ہے کہ اللہ نے تمام کتب میں بے نمازی کی کہ یہ چیز بیان فرمائی ہے کہ وہ ملعون ہے. حضرت علامہ نشاپوری فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے نظر سمندر پر سے ہو تو میں نے دیکھا کہ وہاں مچھلیاں ایک دوسرے کو کھا رہی ہیں. میں نے سوچا کہ آخر یہ سمندر میں قحط کیسا پڑ گیا کہ مچھلیاں ایک دوسرے کو کھا رہی ہیں. غیب سے اطلاع آئی کہ اس سمندر سے ایک بے نمازی نے پانی پیا اور وہ پانی کڑوا لگا, اس نے اسی میں ڈوب دیا, اسی کے سبب سے یہاں قحط پر پڑا. اللہ سوچے کہ بے نمازی کا حالت کیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں ایک بستی سے گزرا, بڑی خوشحال تھی, بڑی اچھی نہریں وہاں کی, ہرے بھرے درخت تھے, سبز و شاداب ماحول تھا. لیکن جب 3 سال کے بعد وہیں سے گزرا تو دیکھا سب اجڑ چکا ہے, سب برباد ہو چکا ہے. میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو جواب آیا کہ ایک بے نمازی ہے اس نہر سے دور ہو گیا جس کے سبب سے یہاں نحوست آئی اور پانی سوکھ گیا, درخت سوکھ گئے اور پوری ہری بھری زمین بنجر ہو کر کے. سوچے بے نمازی کی نحوست. آج ہم کہتے ہیں کہ ہم پر یہ عذاب کیوں آ رہا, آج ہم پر یہ حالات کیوں آ رہے ہیں, یہ معاملات کیوں آ رہے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ نمازیں چھوڑ رہے ہیں. بے نمازیوں کے لیے تو کیا کچھ بڑی بات نہیں آئی, بس ہم سوچتے ہیں کہ یہ شب معراج آتی, ہم نے نماز پڑھی, ہم نے جب ادا کر دیا. نماز تو 5 وقت کی فرض ہے, ہم تو ان نمازوں کو چھوڑ بیٹھے ہیں اور پھر تصور کرتے ہیں کہ بس ہمارا سب کچھ اچھا ہوتا ہے. بڑے تعجب کا مقام ہے مسلمانوں کا کہ ہم کس راہ پر چلے گئے. بے نمازی کے بارے میں فرمایا کہ جب انسان ایک وقت کی نماز بھی قضا کر دے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جائے. تو بھائی کرام فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو قرض مت دو, اس لیے کہ جو خدا کا قرض ادا نہیں کرتا تو تمہارا قرض بھی ادا نہیں کرے. نماز اللہ کا ایک قرض ہے, اور جب بندہ خدا کا قرض ادا نہیں کرتا تو وہ بندوں کا قرض بھی ادا نہیں کرے گا. اس لیے کہا گیا کہ بے نمازی کو قرض نہیں ہوتا.
بلکہ فرماتے ہیں کہ بے نمازی کے پاس اپنی چیز امانت بھی مت رکھو، اس لیے کہ جو خدا کی امانت اس کے وقت پر ادا نہیں کرتا اور تمہاری امانت بھی وقت پر ادا نہیں کرے. مان لیجیے کسی کے پاس آپ نے 5,000 روپے رکھے، بھائی 5,000 روپے رکھو، مجھے ضرورت ہوگی میں آ کر کے لے لوں گا. تو اگر وہ آپ کو وقت پر نہ دے تو آپ پر کیا گزرے گی؟ میری چیز مجھ کو میرے وقت پر نہیں ملی. لیکن اگر شخص امانتدار ہو، آپ صبح کے وقت میں پہنچ گئے، بھائی 1,000 روپیہ اس میں سے دے دو، اس نے دے دیا. دوپہر میں پہنچ گئے، بھائی 1,000 اور دے دو. دوپہر میں پہنچ گئے، بھائی 1,000 اور دے دو. رات میں پہنچ گئے، شام کے وقت پہنچ گئے، رات کے وقت پہنچ گئے، 5 وقت جا کر آپ ملے تو 5,000 روپئے سے وصول کر کے اس نے وقت پر آپ جب پہنچے اس وقت آپ اس نے وہ چیز دے دی، آپ اس سے کتنے خوش ہو جائے. تو سوچے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. اللہ نے جب یہ نماز پہاڑوں پر، آسمانوں پر، زمینوں پر نازل کی تو سب نے انکار کر دیا. انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا. مولا اس امانت کا بار میں اٹھاتا ہوں، اس امانت کو میں اپنے پاس رکھتا ہوں. اگر نماز جیسی امانت اللہ سے لے لی ہے تو جب اس وقت نمازوں کے وقت متعین کر دیے، ان مسئلہ کروانے والے المؤمنین کتابوں کو نماز جو ہے ان پر وقت باندھا ہوا فرض ہے. تو جب نماز کا وقت آتا ہے، فجر کا آتا ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تو اس کے وقت پر اس نماز کو ادا کرو تو رحمان تم سے خوش ہوگا. اور اس کا وعدہ ہے کہ جو بندہ اس امانت کو وقت پر ادا کرے گا پھر میرا وعدہ ہے کہ میں اسے جنت میں داخل کروں. لیکن جو اللہ کی امانت اس کے وقت پر ادا نہ کرے تو وہ بندوں کی امانت کیا ادا کرے. اس نے کہا کہ بے نمازی کے پاس کوئی چیز امانت بھی مت رکھو، بلکہ یہاں تک فقہا فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو سلام بھی مت دو، بلکہ بعض کو فرماتے ہیں کہ بے نمازی کے سلام کا جواب بھی مت دو، اس لیے کہ وہ فاسق ہے اور فاسق کی تعظیم شریعت میں نہیں. تو سوچے کتنی ہے وعید ہے بے نمازی کے لیے. آج ہم نے نماز کو کتنا ہلکا لے لیا، بالکل نماز ہم سرے سے چھوڑ دیتے، کوئی فکر ہی نہیں ہے. اللہ کو برکت دیا. دوسرا غور کرے، آج یہ مقدس شب ہے، یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اس رات میں اللہ نے اپنے محبوب کے وسیلے سے یہ معراج کا، یہ نماز کا تحفہ عطا کیا تاکہ بندے رات جتنے 5 مرتبہ اس کی بارگاہ میں آ کر اپنا عروج حاصل کر سکے، اس کی بارگاہ میں آ کر کے اپنے دامنوں کو بھر کر جا سکے. ہم فجر کے وقت تو سوتے پڑے رہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں گھر میں برکت نہیں ہوتی، گھر میں روزی نہیں آتی. اور جس وقت فرشتے روزی تقسیم کرنے آتے ہیں تو منہ پہ کوئی ڈال کے پڑے رہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں برکت نہیں، ہمارے گھروں میں نفرتیں کر رہی. ارے بے نمازی کے سبب سے پورا شہر برباد ہو جاتا ہے تو آپ بھی اپنے گھر میں کہاں سے برکت رہی. تو اس لیے ان نمازوں کی پابندی کرو، 5 وقت کی نماز کو ان کے وقت پر ادا کرو. یہ رات ہمیں یہی یاد دلاتی ہے، یہی پیغام دیتی ہے. آقا کریم علیہ السلام اسی لیے فرمایا الصلاۃ معراج الدین، نماز غنیمت کی معراج ہے. الصلاۃ امامۃ الدین، نماز دین کا سکون ہے. اور رکوعین فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یہ نماز ہی ہے اور اسی کی برکت سے قیامت کے سارے کام ہوئے. جس کی نماز صحیح اس کی دنیا بھی صحیح، اس کی قبر بھی صحیح، اس کا حشر بھی صحیح اور جنت میں اس کا مقام بھی بدل ہے. اور جس کی نماز ہی ادھوری ہے وہ دنیا میں بھی ناکام، وہ قبر میں بھی ناکام، وہ حشر میں بھی ناکام اور جہنم کا عذاب ہے اسے. تو خیر اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا